بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے اہم خبر شامل کریں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر اس ملاقات میں تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ ISPR کا یہ بتانا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تاریخی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ کہا گیا سپہ سالار کی جانب سے۔ مزید کہا کہ سعودی عرب کا اسلامی دنیا میں اپنا نمایاں مقام ہے۔ سعودی وزیر داخلہ نے افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ بارڈر مینجمنٹ اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف بھی کی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر اس ملاقات میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ نون لیگ کی CEC نے تمام آئینی سیاسی آپشنز کا اختیار پارٹی قائد میاں نواز شریف کو دے دیا۔ تفصیلات دیکھیے لاہور سے اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ورچوئل اجلاس پارٹی کے قائد محمد نواز شریف نے لندن اور صدر شہباز شریف نے لاہور سے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں پارٹی قیادت، مرکزی عہدیداروں، صوبائی پارٹی صدور، جنرل سیکرٹریز اور CEC کے اراکین نے شرکت کی۔ CEC نے فیصلہ سنایا کہ عمران خان حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تمام آئینی و قانونی سیاسی آپشنز کا اختیار نواز شریف کو دے دیا گیا۔ اجلاس نے شہباز شریف کو تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطوں کا بھی اختیار دیا۔ مریم نواز نے اجلاس کے حوالے سے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ پارٹی میں اس بات پر اتفاق ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جانا ہوگا۔ کسی ایک رکن نے بھی حکومت کو رخصت کرنے کے اقدام پر اختلاف نہیں کیا۔ اجلاس میں تمام اراکین نے نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ احسن اقبال نے اجلاس بارے بریفنگ دی کہ حکومت سے نجات کے لیے نواز شریف کو تمام آئینی و جمہوری اقدامات کا اختیار دیا گیا۔ اجلاس پارٹی قائد محمد نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تمام فیصلوں کا اختیار انہیں تفویض کرتا ہے۔ اجلاس نے پارٹی صدر جناب شہباز شریف صاحب کو اختیار تفویض کیا کہ وہ ملک بھر کی دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطوں اور مشاورت کا عمل تیز تر کریں۔ مسلم لیگ نون کے اعلامیے کے مطابق پارٹی PDM کے 23 مارچ کے لانگ مارچ کی مکمل حمایت کرتی ہے اور اس میں شرکت کرے گی۔ پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کی تشکیل نو اور نئی منشور کمیٹی قائم کرنے کے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ مریم نواز مکمل بات بتائیں۔ اجلاس میں میاں صاحب کے وطن واپس آنے کی شرط رکھنے والے 2 لیگی ارکان کو خاموش کیوں کرایا گیا؟ اپنے ٹویٹ میں شہباز گل کا کہنا تھا کہ اجلاس میں 2 لوگوں نے کہا کہ وہ استعفے دینے کو تیار ہیں، لیکن میاں صاحب خود پاکستان میں آ کر پارٹی قیادت سنبھالیں، جس پر دونوں کو چپ کرا دیا گیا۔ مریم صاحبہ مہربانی کر کے اب کچھ کر ہی لیں۔ پچھلے 36 بار آپ کی دھمکیوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور آپ کو شکست فاش ہوئی۔ اب تو لوگ آپ کی دھمکیوں سے بور ہو گئے ہیں۔ قدم بڑھائیں اور 37ویں بار عمران خان سے شکست کھائیں۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری نے مسلم لیگ کاف کی قیادت سے ملاقات کی۔ آصف زرداری نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت بھی دریافت کی اور ملکی سیاسی منظرنامے بھی زیر بحث رہا۔ رپورٹ دیکھیے۔ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی چودھری برادران کی لاہور رہائش گاہ آمد۔ چودھری پرویز الہی، مونس الہی اور طارق بشیر چیمہ نے آصف زرداری کا استقبال کیا۔ آصف زرداری نے چودھری شجاعت حسین اور قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ آصف زرداری نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آصف علی زرداری کی چودھری برادران سے ملاقاتوں کے 2 دور ہوئے جو تقریباً پونے 2 گھنٹے تک جاری رہے۔ پہلے سیشن میں چودھری برادران وفاقی وزراء طارق بشیر چیمہ، مونس الہی، صالح حسین، شافع حسین اور رخسانہ بنگش شریک ہوئے۔ چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی، مونس الہی اور آصف علی زرداری کی الگ بھی آدھ گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین کمال سیاسی بصیرت رکھتے ہیں۔ چودھری برادران وفادار سیاستدان ہیں جو درست کو درست اور غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں نے سیاسی معاملات پر آئندہ بھی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے حکومت کی نااہلی اور نالائکی نے ملک ڈبو دیا، معیشت کی کشتی ڈوب چکی، اب مزید ٹیکس لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ غریب کو کسی قابل نہیں چھوڑیں گے، عوام پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر ملک کو ڈبونے میں حصہ دار نہ بنے، جے یو آئی کے سربراہ ڈی آئی خان میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک تو ناجائز حکومت، اور اب 3-3.5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اس کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ جس نالائقی کا مظاہرہ کیا ہے، جس نااہلی کا مظاہرہ کیا، آج اس نے ملک کو ڈبو دیا ہے۔ ایف بی آر کا چیئرمین کہتا ہے پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے۔ پنجاب کا گورنر کہتا ہے کہ آئی ایم ایف نے ہم سے سب کچھ لکھوا دیا ہے، اب پاکستان کی معیشت کا کوئی شعبہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید ٹیکس لگاؤ، مزید ٹیکس لگاؤ، اتنے ٹیکس لگاؤ کہ غریب آدمی اپنے بچوں کے لیے بازار سے راشن خریدنے کے قابل نہ رہے۔ جب ملک ڈوبے گا تو نہ آپ رہیں گے اور نہ ہم رہیں گے، نہ کوئی رہے گا۔ جب ملک ڈوب رہا ہے تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر کیا آپ ملک ڈبونے کے جرم میں ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں یا نہیں۔ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے درمیان پنجاب کے بلدیاتی بل کی منظوری کے لیے لاہے عمل پر اتفاق ہو گیا۔ دونوں حکمران جماعتیں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات براہ راست کرانے پر متفق ہو گئیں۔ پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ پنجاب میں بلدیاتی بل کی منظوری کا چیلنج، حکومت پنجاب کی ٹیم نے اتحادی قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پنجاب کے بلدیاتی بل کی قائمہ کمیٹی اور ایوان سے منظوری کے بارے میں مشاورت کی گئی۔ مشاورتی ملاقات میں وزیر قانون راجہ بشارت اور وزیر بلدیات میاں محمود الرشید شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار، وفاقی وزیر مونس الہی، ایم این سالک حسین، صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع بخت بھی ملاقات میں موجود رہے۔ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے درمیان بل کی منظوری کے لیے لاہے عمل پر اتفاق کر لیا گیا۔ دونوں جماعتوں نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات براہ راست کرانے پر اتفاق کیا۔ حکمران جماعتیں میئر، نیبرہڈ اور ولیج کونسل کے انتخابات ایک ہی دن کروانے پر متفق ہو گئیں۔ مخصوص نشستوں اور کونسلرز کی فہرستیں الیکشن کے بعد دینے پر اتفاق کیا گیا۔ مسلم لیگ کاف نے نئے بلدیاتی نظام میں میونسپل کمیٹی اور ٹاؤن کمیٹی کی بحالی کی حمایت کی۔ پی ٹی آئی نے بلدیاتی نظام میں میونسپل کمیٹی اور ٹاؤن کمیٹی کی بحالی کی تجویز قیادت کے سامنے رکھ دی۔ ٹاؤن کمیٹی اور میونسپل کمیٹی کی بحالی کے بارے میں حتمی فیصلہ پی ٹی آئی کی قیادت کی رائے کے بعد ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں بل کا مسودہ زیر غور آئے گا۔ لیگی رہنما یاس صادق نے کہا ہے کہ وہ کسی کا پیغام لے کر لندن نہیں آئے، عمران خان رہ سکتے ہیں یا پھر پاکستان، میرا دل کہتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اور جلد ہونے والا ہے۔ حکومت کو گھر بھجوانے کے لیے راستہ بننا شروع ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے متعدد ارکان رابطے میں ہیں۔ وہ لندن میں دنیا نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔ نہ میں کسی کا میسیج لے کے آؤں، نہ میں کسی کا میسیج لے کے، بٹ میں نے چونکہ کہا تھا کہ میں نے آنا بھی ہے اور میرا پلان بھی تھا، جو میں نے دسمبر میں یہاں سے جانے کے بعد کہا تھا وہ میرے دل کی آواز تھی۔ نجومی میں ہوں نہیں، مگر حالات کا تجزیہ اگر کریں تو حالات یہی ہے کہ یا عمران خان صاحب رہ سکتے ہیں اور یا پاکستان رہ سکتا ہے۔ اگر ہم نہیں نکالیں گے ان کو آئینی طریقے سے تو ہم اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ ایک انصاف نہیں کر رہے۔ راستہ بننا شروع ہو بھی گیا ہے، مجھے نہیں لگتا زیادہ، اور میرا دل آج بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے اور بڑا ہونے والا ہے اور جلد ہونے والا ہے۔ جو پی ٹی آئی میں ہمارے دوست ہیں، وہ لوگ جو پلس جانتے ہیں عوام کی، وہ بہت پریشان ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا جو ساتھ دیں گے وہ پاکستان کو بچانے کے حوالے سے ہمارا کتنے ہیں؟ 12 15 20 ہیں؟ کافی ہیں، کافی ہیں، فکر وہ 20 سے بھی زیادہ؟ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی کا۔ جب بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کے بعد وزیر اعظم عمران خان جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آج بلوچستان جائیں گے۔ بلوچستان کے علاقے نوش کی آمد پر وزیر اعظم کو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ اور گورنر سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت سیکورٹی امور سے متعلق اہم اجلاس ہوگا، جس میں بلوچستان ترقیاتی پیکج میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کا معمول کا اجلاس ملتوی ہونے کا امکان